نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام کے قیام و دوام میں اجتہاد و مجتہدین کا کردار۔ باری تعالیٰ نے سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، فرمایا پس اعتبار کرو اے آنکھ والو۔ یہ آیا کریمہ اجتہاد کی ضرورت و اہمیت کو حاضرین و ناظرین گرامی خوب اجاگر کرتی ہے کہ مخصوص و محدود اصول و کلیات شریعہ کے ذریعے اپنے اپنے زمانے کے حالات و واقعات اور جدید مسائل موافق بنانا اجتہاد کہلاتا ہے۔ ہر زمانے کے نئے نئے تغیرات، ضروریات اور مسائل حیات، ان کا اسلامی حل اجتہاد کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اصول و کلیات اور شرعی نصوص و احکام میں بے پناہ عقلی تفکر و تدبر کیا جاتا ہے، اور پھر ان نصوص کی روح اور مزاج سے کامل واقفیت اور آگاہی کے ساتھ ان کے دامن اطلاق کو وسیع سے وسیع کیا جاتا ہے، تاکہ وہ نصوص ہر دور کے مسائل کا حل پیش کر سکیں۔ یہی جدید اور عصری حوالوں سے کامل اجتہاد ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم اہل ایمان سے طبقہ اولی الابصار کو بطور خاص متوجہ کرتا ہے کہ وہ ہر زمانے اور حالات کی گردش کو اپنی آنکھوں میں جما کر رکھے۔ جو زمانہ گردش کرتا چلا جائے، حالات بدلتے چلے جائیں، انسانی ضروریات نئے نئے پیرہن میں ملبوس ہوتی چلی جائیں، اور انسانی معاشرت تیزی سے بدلتی ہوئی حیات کی موافقت کرنے لگے، تو یہ طبقہ اولی الابصار اور یہ اہل تفکر و تدبر بھی حالات اور زمانے کی رعایت کریں اور اسلام کی تعلیمات کو معاشرے کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ یہ تعلیمات اپنے اصل سے بھی ہرگز دور نہ ہوں، اپنے اصل سے ہرگز نہ ہٹیں، اور زندگی کے جدید تقاضوں سے بھی پیچھے نہ رہیں۔ یہ انتہائی نازک اور بہت بڑی ذمہ داری کا کام طبقہ اولی الابصار اور اہل اجتہاد و مجتہدین کو سونپا گیا ہے۔ فی زمانہ وہ مجتہدین یہ اجتہادی عمل، اب سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح اور کیسے وہ اختیار کریں۔
قرآن اس حوالے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، پس اعتبار کرو اے آنکھ والو۔ ائمہ و فقہا نے اس آیہ کریمہ میں لفظ اعتبار کا یہ معنی بیان کیا ہے، رد الشیء الی نظیرہ، اے الحکم علی الشیء بما ہوا ثابت لنظیرہ، کسی شے کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا، لٹانا اعتبار کہلاتا ہے، یعنی جو حکم اس کی نظیر کا ہے وہی حکم اس شے جدید کا قرار دینا اعتبار کہلاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد کی تعریف یہ بھی کی گئی کہ رد الشیء الی نظیرہ، جس نئے مسئلے کا حکم کتاب و سنت اور اجماع سے صراحتاً نہ ملے، پھر کتاب و سنت کے اصولوں میں غور و فکر کر کے اس نئے مسئلے کا حکم قرآن و سنت اور اجماع سے تلاش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ گویا اجتہادی عمل میں ایک مجتہد اس نئے مسئلے اور پیش آمدہ مسئلے کی نظیر کتاب و سنت میں تلاش کرتا ہے، اور پھر اس نئے مسئلے کو حکم شرعی کے لیے اس کی نظیر کی طرف، اس کی مثال کی طرف، اس جیسے مسئلے کی طرف لٹا دیتا ہے۔ یوں اس اجتہادی عمل کے ذریعے پہلے سے موجود حکم شرع کو اس نئے مسئلے تک توسیع دی جاتی ہے، اور اس نئے مسئلے پر حکم شرع کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایک مجتہد رد النظیر الی النظیر کے ذریعے ایک اجتہادی اور استنباطی عمل سر انجام دیتا ہے، یہی عمل اجتہاد اس کو مجتہد بناتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد کا یہ عمل اصل سے فرع تک علت کے ذریعے پہنچتا ہے، اور علت وہ عارض ہے جس کے پائے جانے سے حکم پایا جاتا ہے۔ اگر وہ عارض نہ پایا جائے تو حکم بھی نہیں پایا جاتا۔ اس لیے علت کی تعریف یہ کی گئی ہے، ما شرع الحکم عند وجودہ ولا بہ، حکم کا تقرر و ثبوت اس کے پائے جانے سے ہو اور اس کے نہ ہونے سے حکم بھی نہ پایا جائے تو اس کو علت کہتے ہیں۔ اسی طرح علت جو حکم شرعی کو نئے مسئلے تک توسیع دیتی ہے اور اس نئے مسئلے کو منصوص بناتی ہے، شریعت کے دائرے میں لاتی ہے، اس علت کی ایک تعریف یوں بھی کی گئی ہے، ما یضاف علیہ وجوب الحکم ابتداء فی کتاب التحقیق، جس کی طرف بغیر کسی واسطہ کے حکم کا تقرر منسوب کیا جائے اس کو علت کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک مجتہد جو حکم شرعی اخذ کرتا ہے اس کی بنیاد قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ مجتہد غیر منصوص مسائل میں پہلے سے موجود حکم شریعت کو اپنی اجتہادی، استنباطی، استدلالی اور استخراجی قوت کے ذریعے دریافت کرتا ہے، اور تمام جدید مسائل وہ پہلے سے نصوص شریعہ میں موجود ہوتے ہیں، لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، مخفی اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مجتہدین اپنے علمی کمال کے ذریعے سے، اپنے فنی اعتبار کے ذریعے سے ان مسائل کا حکم شرعی لوگوں پر منکشف کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد تو نئی جگہ، نئے مقام اور نئے زمانے کے مسائل کا حل شریعت اسلامی کے مطابق ہر دور میں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ نے
خاتم النبیین کا لقب عطا کیا ہے، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے، اور آپ کے دین کا تعارف قیامت تک کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم سے کرایا ہے۔ اب اس دین کو ہر مقام و جگہ اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل بنانے اور تمام مسائل حیات کا حل دینے کے لیے آپ نے اپنی امت کو اجتہاد کا طریقہ بھی قیامت تک کے لیے سکھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو باقاعدہ اجتہاد کا طریقہ کار اور اس کی کامل تعلیم سے نوازا ہے، اور اس کی بہت سی عملی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اجتہاد کے ذریعے قیامت تک امت اپنے نئے پیش آنے والے مسائل کو حل کرتی رہے گی، اور سنت رسول کو اور قرآن کی نصوص کو اختیار کر کے اپنے ایمان کو ہم تقویت دیتے رہیں گے، اور عملاً ہر حال میں اسلام کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ اجتہاد کے ذریعے وابستہ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو اب مدینہ منورہ اور یمن میں بود مقامی تھا، اس لیے بطور قاضی سارے مسائل کے حل کے لیے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا اس وقت کے حالات کے مطابق ناممکن تھا، لیکن ایک قاضی کو پیش آمدہ مسئلے کا فوری حل دینا ہوتا ہے، اس لیے حضرت معاذ بن جبل کے ذریعے بود مکانی اور پھر بعدازاں آپ کی حیات ظاہری کا زمانہ نہ پانے والوں کو نئے مسائل کے لیے طریقہ اجتہاد کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو قاضی کے منصب پر فائز کر رہے تھے تو ان کا امتحان بھی اس منصب کے لیے لے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مسائل جدیدہ کے حل کے لیے طریقے اجتہاد بھی سکھا رہے تھے اور اس کی عملی تربیت بھی دے رہے تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل سے آپ نے پوچھا، ہر پیش آمدہ ہر نئے مسئلے کا حل تم کیسے بطور قاضی کرو گے؟ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء رواہ ابی داؤد فی سننہ، فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ اور مقدمہ آئے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر اس مسئلے کا حل بظاہر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا پھر سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تم سنت رسول میں بھی اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس پر حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، اجتہد برائی ولا آلو، عرض کی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل کے ان جوابات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، رواہ امام احمد بن حنبل فی مسندہ، فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی، وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے، خوش ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اجتہاد ہی قرآن و سنت کے بعد تیسرا ماخذ شریعت ہے۔ اجماع اجتماعی اجتہاد ہے، جبکہ قیاس انفرادی اجتہاد ہے۔ قرآن و سنت کی عمومی تعلیمات سب اہل ایمان کے لیے ہیں، مگر قرآن و سنت سے اخذ و استنباط اور ان کے احکام کا کامل علم اور ادراک یہ اہل علم اور علماء کی
ذمہ داری ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے کل بنی نو انسان کو اور اہل علم کو یوں مخاطب کیا ہے، ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ فی سورۃ العنکبوت۔ فرمایا یہ امثال ہیں جن کو ہم تمام لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، مگر انہیں نہیں سمجھ سکتے مگر عالم لوگ ہی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآنی آیات کے معنی و مفاہیم اور ان کے مدلولات اور اطلاقات کا صحیح اور کامل علم علماء، فقہاء، مفسرین اور محدثین اور مجتہدین کو ہی میسر آتا ہے۔ یہ جس قدر قرآن کو جانتے ہیں اسی قدر اپنے قول و فعل اور خلق و کردار کو بھی قرآن کے مطابق بناتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو وہ راستہ اور طریق اور وہ امر و حکم میں شریعت بتاتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ فِی سورۃ لقمان، پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع لایا، جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اس آیا کریمہ نے عامت الناس کی راہ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مقرر کی ہے اور اہل علم و مجتہدین کی راہ من انابا مقرر کی ہے، اور یہ ان کا فریضہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راہوں پر اپنی امت کے ان دونوں طبقات کو چلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جدید مسائل کے حل کے لیے قیاس و رائے کی تربیت دی ہے اور ان میں فقہی بصیرت کو پروان چڑھایا ہے۔ متعدد مواقع پر خود رائے اور قیاس کے ذریعے اجتہاد کا طریقہ ان کو سکھایا ہے اور سمجھایا ہے اور اس کی ان کو عملی تربیت بھی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل عبادات میں اجتہاد کی تربیت اس طرح دی ہے کہ ایک صحابی رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمشیرہ نے حج بیت اللہ کی نظر مانی تھی مگر اس کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ وفات پا گئی، تو اب میں کیا اس کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں؟ اب میں اس کی طرف سے کیسے حج ادا کروں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس و اجتہاد کی تعلیم اس کو یوں دی، ارشاد فرمایا وَلَوْ قَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهِ قَالَ نَعَمْ فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَهُوَ حَقُّ بِالْقَضَاءِ رواہ بخاری فی صحیحہ۔ فرمایا اگر تیری ہمشیرہ تیری بہن پر اگر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟ وہ بولا جی ہاں میں اس کو ادا کرتا۔ فرمایا اسی طرح اس قرض کو بھی ادا کر جو اللہ کا اس کی وجود پر باقی رہ گیا تھا، اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدس، اس ارشاد گرامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قرض کو انسان کے قرض پر قیاس کیا ہے، اور یہ علت قرض دونوں میں موجود ہے۔ اس بنا پر جس طرح بندے کے قرض کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح اللہ کے قرض حج کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ اسی طرح ایک خصعمیہ نامی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے باپ پر حج فرض ہے مگر وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس پر قرض ہوتا تو تم وہ ادا کرتی، اور کیا وہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ کا قرض ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ رواہ نسائی فی سننہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر،
اسی طرح معاشرتی زندگی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی تربیت یوں دی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ لوگ جو مالدار ہیں وہ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، اور وہ قیامت کے روز ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم سے بازی لے جائیں گے، ہم اجر و ثواب میں اپنی مفلسی کے باعث ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اپنی حسب استعداد صدقہ کرو۔ تم اگر راستے میں کسی ہڈی کو، کسی اذیت ناک چیز کو، کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو اس کو ہٹا دو، تو تمہارا یہ عمل بھی صدقہ شمار ہوگا، اور تمہارا گناہوں سے بچنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا کسی کمزور کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ۔ اسی طرح حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی زندگی کے عام معاملات میں اجتہاد کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت دوران سفر کسی ایک قبیلے کے پاس رکی۔ اس زمانے میں مہمانداری عام تھی، مگر اس قبیلے والوں نے ان مسافروں کی مہمانداری نہ کی۔ ادھر مسبب الاسباب نے ان مسافروں کی مہمان نوازی کے لیے ایک سبب کو ظاہر کر دیا کہ اتفاقاً اسی قبیلے کا سردار، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے بہت علاج کی کوشش کی، مگر ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ قبیلے کے کچھ لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ ان لوگوں سے جو مسافر ہیں ان سے پوچھو، ان میں سے کوئی سانپ کے کاٹنے کا، ڈسنے کا علاج جانتا ہے؟ تو ان میں سے ایک صحابی نے پوچھنے پر بتایا کہ میں جانتا ہوں، لیکن تم لوگوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی ہے، اس لیے ہم بھی بلا اجرت اس کا علاج نہیں کریں گے۔ چنانچہ بات چیت کے ذریعے بکریوں کے ایک مختصر ریوڑ پر کامیاب علاج کی صورت میں اجرت اور بات طے ہو گئی۔ وہ صحابی رسول اس سردار کی طرف گئے اور اس کا علاج بآیات القرآن سورہ فاتحہ کے دم سے کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ کا زہر اتر گیا، سردار سے تو فاقے سے ہو گیا۔ اب طے شدہ معاملے کے مطابق صحابہ اکرام کو بکریوں کا مختصر ریوڑ دیا گیا۔ بعض صحابہ اکرام نے اس وقت کہا اس کو آپس میں ابھی تقسیم کر لو۔ علاج اور دم کرنے والے صحابی نے کہا ابھی ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب یہ قافلہ و جماعت مدینہ منورہ واپس پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر سارا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ الحمدللہ پوری صورت مرض کی شفا کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ نے اس قرآن سارے کے سارے قرآن کو یا رسول اللہ شفا بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے درست عمل کیا ہے، اب تم اس مال ان بکریوں کو آپس میں بھی تقسیم کرو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رواہ بخاری فی صحیحہ، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آئی۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، اب اسی واقعہ میں صحابہ اکرام کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا۔ انہوں نے اس مسئلے کو اپنی دانست اور تربیت رسالت کے باعث قرآن پر پیش کیا، اور اس پیش آمدہ مسئلے کا حل متعلقہ لوگوں کو دیا اور مریض کا علاج کر کے اس کو مرض سے نجات دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا اور آپ سے اس طریق کی حقانیت اور اس طریق کی ثوابیت پر مہر تصدیق ثبت کروائی۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح اولاد کے نسب اور ذریت کی اصلیت اور وراثت کی حقیقت کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ہاں کالے رنگ کا ایک بیٹا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس پر مجھے تشویش ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے ہاں اونٹ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں کا رنگ کیسے کیسے ہے؟ اس نے کہا وہ سبھی اونٹ سرخ رنگ کے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر سوال کیا کیا ان میں کسی اور رنگ کا بھی کوئی اور اونٹ بھی ہے؟ اس سائل نے عرض کی یا رسول اللہ ان اونٹوں میں سے ایک خاکی رنگ کا اونٹ بھی ہے، سب سرخ اونٹ ہیں، سرخ رنگ کے ہیں، ایک خاکی رنگ رکھنے والا اونٹ بھی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ خاکی رنگ کا اونٹ بھی میرے اونٹوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس سے پوچھا یہ خاکی رنگ کا اونٹ ان سرخ اونٹوں میں سے تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ مادہ کے کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہو۔ اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ممکن ہے تیرے بیٹے کا کالا رنگ بھی کسی تخلیقی انسانی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ اس طرح اس صحابی کو، اس سائل کو رنگ کالا ہونے، اپنے ہاں بیٹے کی ولادت کالے رنگ کی صورت میں ہونے پر یہ مسئلہ اس کو سمجھا دیا۔ رواہ مسلم فی صحیح۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے اونٹوں میں سے خاکی رنگ کے اونٹ پر بیٹے کے کالا رنگ کو قیاس کیا ہے کہ یہ رنگ کسی انسانی رگ کے باعث ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر کسی کہ ہاں ماں باپ کے رنگ کے برعکس بیٹے اور بیٹی کی ولادت کسی اور رنگ سے بھی ممکن ہے۔ اس اجتہاد نے بہت بڑے نسب کے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ بصورت دیگر وہ باپ ساری زندگی اپنے ہی بیٹے کے نسب کے معاملے میں متشکک رہتا اور طرح طرح کے خیالات میں گم رہتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام کا تصور اجتہاد انسانی زندگی کے ایسے ہی لا ینحل مسائل کو ینحل کرتا ہے، جو حل نہیں ہوتے ان کا حل دیتا ہے، اور جن کا حل بظاہر مشکل ہوتا ہے اجتہاد کا عمل ان مشکل اور نئے مسائل کا حل عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام کی دو جماعتوں کا اپنا اپنا اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے۔ آپ دونوں جماعتوں کے اجتہاد کو ثواب پر صائب درست قرار دیتے ہیں۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی یوم الاحزاب لا یصلینا احد العصر الا فی بنی قریظہ فادرک بعضهم العصر فی الطریق فقال بعضهم لا نصلی حتی تأتیها وقال بعضهم بل نصلی لم یرد منا ذلك فذکر ذلك للنبی فلم یعنف واحدا منهم رواہ مسلم فی صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق 5 ہجری میں ہو چکا تو یوں اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنی قریظہ کے پاس جا کر پڑھے۔ اب نماز کا وقت راستے میں آ پہنچا تو بعض نے کہا ہم تو جب تک بنی قریظہ میں پہنچ نہ جائیں عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ نہ تھا کہ ہم نماز کو قضا کریں۔ اور پھر بارگاہ رسالت مآب میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی پر بھی ناراضگی اور خفگی کا اظہار نہ کیا۔ ہر ایک کے، دونوں صحابہ اکرام کی جماعتوں کے اس اجتہاد کو، اس عمل کو درست قرار دیا۔ ایک نے راستے میں نماز پڑھی اور دوسرے نے بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے مطابق جماعت صحابہ کے سامنے نماز عصر کی ادائیگی کا مسئلہ ان کے سامنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے فوری بعد تمام صحابہ اکرام کو جلد از جلد بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز عصر کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، اور دوسری طرف ان کے سامنے یہ قرآنی حکم بھی تھا کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرو۔ اب صحابہ اکرام نے اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے میں نماز عصر کا وقت آ گیا۔ ایک جماعت نے راستے میں نماز عصر ادا کر لی، دوسری جماعت نے بنی قریظہ میں پہنچ کر وقت نکل جانے کے بعد قضا عصر کی نماز پڑھی۔ دونوں کا انداز فکر جدا گانا تھا۔ ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ نماز وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے، اس بنا پر نماز کا وقت راستے میں آ گیا ہے اور یہی ہمیں نماز عصر ادا کرنی ہے۔ دوسری جماعت نے بنی قریظہ میں جا کر نماز عصر پڑھی۔ دونوں کی نیت نیک، صالح اور اچھی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جماعت پر بھی نہ گرفت کی، نہ ان کی ملامت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعی اجتہادی تربیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مجتہد اپنے عمل کی اساس دلیل شرعی پر قائم کرتا ہے، اور وہ اپنی فقہی بصیرت کے مطابق اس دلیل کی تفسیر اور تعویل اور اس سے استدلال کرتا ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ اگر اس کی رائے عند اللہ درست نہ ہوئی تو باری تعالیٰ اپنے بے پناہ فضل و کرم کے مطابق اسے ایک اجر سے نوازے گا، اور اگر اس کی رائے ثواب پر کی حامل ہوگی، درست ہوگی، صحیح ہوگی، تو وہ عند اللہ 2 اجر کا مستحق ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قاضی ایاز مالکی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں رقم دراز ہے۔ وَقَانَ هَؤُلَاءِ لَمَّا تَعَارَضَتِ الْأَدِلَّةُ فَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا يُوجِبُ تَعْجِيلَهَا قَبْلَ وصول بني قريظة، والأمر لا يصلي إلا في بني قريظة يوجب التأخير، وإن فاتت الوقت فأي الظاهرين يقدم وأي العمومين يستعمل، وهذا موضع إشكال وللنظر فيه مجال۔ قال قاضی ایاز فی کتابہ اکمال المعلم۔ اس صورتحال میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کے سامنے دلائل شرعیہ متعارض ہو گئے کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کا قرآنی حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نماز کو بنی قریظہ میں پہنچنے سے قبل اپنے وقت پر راستے ہی میں ادا کیا جائے، جبکہ نبوی حکم یہ ہے اللہ یصلی الا فی بنی قریظہ کا تقاضا یہ ہے کہ نماز وقت نکل جانے کے بعد بھی بنی قریظہ میں جا کر ہی پڑھی جائے۔ تو اب کس دلیل ظاہر پر عمل کیا جائے اور کس حکم عام پر عمل کیا جائے، یہ مقام اشکال ہے جو نظر و فکر کا متحمل ہے۔ اتنی بات ذکر کرنے کے بعد قاضی ایاز اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال القاضی، اب مفہوم مراد النبی الاستعجال الى بنی قریظہ دون التوانی لا قصد تاخیر الصلاة نفسها، فمن اخذ بالمفہوم صلی حین خاف فوات الوقت ومن اخذ بظاہر اللفظ اخر، ففیہ حجت للقائلین بالظاہر وللقائلین بالمفہوم۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی مراد بنی قریظہ تک پہنچنے میں جلدی کرنا تھی، خود نفس نماز کو مؤخر کرنا اور اس میں سستی اور کوتاہی کرنا نہ تھا۔ جس نے اس مفہوم کو لیا اس نے نماز کو فوت ہونے سے قبل وقت میں اور راستے میں ادا کیا، اور جس نے صرف ظاہری الفاظ پر اکتفا کیا اس نے اس حدیث کے
ظاہر پر عمل کیا اور اس طرح نماز کو مؤخر کیا اور بنی قریظہ میں جا کر نماز کو پڑھا۔ اسی طرح امام محی الدین یحییٰ بن شرف نووی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ بِالْمُبَادَرَةِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ ضَيِّقِ وَقْتِهَا وَتَأْخِيرٍ فَسَبَبُهُ أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُمْ۔ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت تنگ ہو جانے کی وجہ سے صحابہ اکرام میں نماز اپنے وقت پر پڑھنے اور اس کے قضا پڑھنے میں باہم اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کا سبب یہ تھا شریعت کے دلائل ان کی نظر میں متعارض ہو گئے تھے۔ اس طرح کے نماز کو وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی قریظہ ہی میں نماز عصر کو پڑھا جائے۔ اس ارشاد کا ایک مفہوم یہ تھا بنی قریظہ کی طرف جانے میں جلدی کی جائے، اور اس جلدی پہنچنے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ ہو، اور جلدی ہی مقصود تھی، نماز کی تاخیر مقصود نہ تھی۔ اس لیے بعض صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے ارشاد کے معنی و منشا کے مطابق وقت پر نماز پڑھ لی، اور بعض صحابہ اکرام نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اور بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ صحابہ اکرام نے اپنے ہی اس بامی اختلاف کا ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فریق پر بھی گرفت نہ کی اور نہ ہی ملامت کی، اس لیے کہ ہر فریق نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ظاہر الفاظ پر عمل کرنا اور قیاس و رائے پر عمل کرنا، یہ دونوں درست ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی دلیل پوشیدہ ہے جو اجتہاد اور قیاس کے قائل ہیں اور معنی اور منشا کا خیال رکھتے ہیں، اور اس فریق کے لیے بھی دلیل موجود ہے جو ظاہر الفاظ پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مجتہد کو اس کے اجتہاد پر عمل کرنے میں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی جبکہ اس نے حق کی تلاش میں اپنی پوری کوشش کی ہو۔ اب اسی طرح امام ابن قیم اس حدیث پر مفصل بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا یہ علمی اختلاف فقہا کے علمی اختلاف کا باعث بنا۔ فقہا نے اس معاملے میں تفکر کیا کہ کون سا فریق صحابہ اکرام میں حق کے قریب رہا۔ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے جن صحابہ اکرام نے نماز مؤخر کی وہ اپنے اجتہاد میں حق کے قریب رہے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی ایسے ہی نماز مؤخر کرتے اور بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز ادا کرتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ظاہر پر عمل ہو جاتا۔ جبکہ فقہا کی دوسری جماعت کہتی ہے جن صحابہ نے راستے میں اپنے وقت پر نماز پڑھی ہے انہوں نے دو فضیلتوں کو حاصل کیا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے جلد از جلد بنی قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی پوری کوشش کی، مگر نماز کے فوت ہو جانے کے خدشے کے باعث راستے میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد قوم کے ساتھ جلد ملنے کی کوشش کی۔ یوں انہوں نے جہاد کی فضیلت بھی حاصل کی ہے۔ اس طرح انہوں نے نماز کو وقت پر پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو پانے میں بھی کامیاب رہے ہیں اور نماز وسطیٰ کا خیال و لحاظ بھی رکھا ہے۔ اس بنا پر یہ جماعت زیادہ فقیہ نظر آتی ہے۔ بہرحال جنہوں نے نماز کو مؤخر کیا ان کا اجتہاد بھی درست تھا، ان کے لیے ایک اجر ہے، اور جنہوں نے نماز کو راستے میں پڑھا ہے انہوں نے دونوں دلائل میں تطبیق اور موافقت کی فضیلت حاصل کی ہے۔ اس لیے یہ دوہرے اجر کے مستحق ہے، ان میں سے کوئی بھی خطا پر نہیں ہے، ہر دو کے پاس دلیل شرعی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہی وہ علمی اختلاف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اجتہاد قوم کو ایک دوسرے کے خلاف علمی اختلاف کرنے پر جہاد اور فساد کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے علمی اختلاف سے رحمت تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے چند معروضات عرض کروں گا کہ انسانی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ
ہر دور میں بدلتی رہتی ہے، اس بنا پر معاشرہ کبھی یکساں حالت میں نہیں رہتا۔ انسانی زندگی کے حالات و ظروف میں زمانے کے تبدل سے تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے، اور یہ تبدیلی کبھی معمولی نوعیت کی ہوتی ہے اور یہ کبھی ہمہ گیر نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس میں پہلی صورت میں زیادہ قد و کاوش نہیں کرنا پڑتی، چند احکام و مسائل میں موقع و محل کی مناسبت سے تبدیلی کر کے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں صرف چند مسائل پر ہی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے نئے قانونی نظام کو تشکیل دینا پڑتا ہے اور انسانی زندگی کو نئے قالب میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ معاشرے اور افراد میں جب مثبت توانائی ہوتی ہے تو یہ کام خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور جب معاشرہ اپنی زوال پذیر اقدار کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو قومی اور ملی مفاد کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ذاتی اور گروہی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں نئے نظام اور نئے قوانین کے لیے حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یوں عرصہ دراز تک مستقل اور مسلسل جد و جہد بھی ثمر آور نہیں ہوتی ہے۔ قوم کے زوال نے ایک نئے دور کو جنم دیا ہے۔ اس نئے دور نے ایمان اور اعتقاد کی بنیادوں کو الا کر رکھ دیا ہے۔ معاشرے کی جدید تشکیل نے زندگی کے بے شمار مسائل کو جنم دے دیا ہے۔ وہ کام جو پہلے ایک فرد کرتا تھا اور اس کام کا ایک گوشہ تھا، اب اس کام کی وسیع دنیا معرض وجود میں آ چکی ہے۔ پہلے ایک فرد کی صلاحیت ایک شعبے کے لیے کافی تھی، اب تقسیم کار کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ پہلے تجدید دین کی ضرورت جزوی شعبوں میں ہوا کرتی تھی، اب تمام شعبہ ہائے حیات تجدید دین کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب صرف اور صرف ایک ہمہ جہتی لاہ عمل کے ذریعے معاشرے کی تمام دینی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف امام مالک نے یوں اشارہ کیا، لا یقوم بدین اللہ الا من احاط جمیع جوانبہ۔ فرمایا کہ آخر زمانے میں دین کی اقامت اور احیاء تبھی ہوگی جب دین کے جمیع جوانب کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس بنا پر آج مسلم قوم کو اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے اجتہادی قوت اور علمی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، تبھی اس کے تاریک سائے ختم ہوں گے اور اس کے افق پر چھائے ہوئے اندھیرے چھٹیں گے اور اس کی ظلمت بھری رات کوچ کرے گی۔ یہ دنیا عالم کون و فساد ہے، یہاں ہر بگاڑ کے ساتھ اصلاح کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ہر تخریب کے ساتھ تعمیر درکار ہے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے خود فطرت بھی ہر گوشے میں کانٹ چھانٹ کرتی رہتی ہے، خوب سے خوب تر کو زمانے میں ٹھہراؤ دیتی ہے، اور جب کوئی مضبوط شے کامل فٹ ہو جاتی ہے تو پھر کم تر شے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی ہے، اور پھر اس کم ترین شے کو اعلیٰ ترین شے ہو کر اپنے کھوئے ہوئے مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہی قانون اقوام ہے، یہی نظام معاشرت ہے، یہی ضابطۂ حیات ہے، اور یہی قرآنی فلسفہ عروج و زوال ہے۔ انسانی حیات جب تیزی سے بدلتی ہوئی نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے تو اس کے احساسات اور خیالات کو اس کو خوب سمجھنا پڑتا ہے، وقت کے تقاضوں اور مطالبوں کے مطابق اس کو لازمی ڈھالنا ہوتا ہے، اصول مسالے اور دفع مضرت کا ضروری اہتمام کرنا ہوتا ہے، تبھی شاہراہ حیات پر آرام دہ اور پرسکون سفر طے ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اور انتی دوڑتی ہوئی زندگی کی معاشی سکیمیں اور فلاحی تجویزیں ایک انبار کے ساتھ انسانوں کے سامنے بطور چیلنج کھڑی ہوتی ہیں، صنعت و حرفت کے وسیع میدان اور پیمانے ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں، تجارت و کاروبار کے لامحدود جال اور نیٹ ورک ہر کسی کو اپنا دامن گیر کر چکے ہوتے ہیں، اور انسانی زندگی اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کا ایک سمندر اپنے سامنے موزن کر رہی ہوتی ہے، اور انسان ان کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس ماحول میں انسانی زندگی
ہر لمحے موجود میں ساز و سامان حیات کی آراستگی اور تکمیل کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو انسانی زندگی کو متحرک، فعال اور زمانے کے مطابق بنانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اسلام میں جو قوت انسانی زندگی کی فی زمانہ اس ہمہ گیر ضرورت کی تکمیل کرتی ہے، وہ قوت، وہ طاقت صرف اور صرف اجتہاد ہے۔ اجتہاد کے ذریعے نئے مسائل میں شریعت سازی ہوتی ہے، احوال و مصالح کی تجدید ہوتی ہے، معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی مؤثریت بڑھتی ہے، شریعت کی عبارت مضبوط و مستحکم ہوتی ہے، ہدایت الہیہ کی شمع ہمیشہ زمانے کے احوال کے مطابق روشن رہتی ہے، شرائع و مناہج کی راہیں چمکتی اور دمکتی رہتی ہیں۔ اسلام نے اپنی اجتہادی قوت کے ذریعے ایرانی، رومی، کلدانی، حبشی، قبطی، ترکستانی اور سندھی قوموں کو اپنے اندر جذب کیا ہے۔ ہر قوم اپنا مخصوص معاشرہ رکھتی تھی، اپنا الگ تمدن رکھتی تھی۔ کہیں ایرانی تہذیب اور قانون کی حکمرانی تھی، کہیں رومی تمدن اور قانون کا اثر تھا، کہیں اجمیوں کے اختلاط کے باعث عجیب کشمکش حیات تھی۔ سب کی ضرورتیں نئی نئی اور جدا جدا تھیں۔ بہت سے نئے مسائل اسلامی تہذیب کے لیے حل طلب تھے، مگر یہ سارے کے سارے مسائل اجتہاد کی قوت کے ذریعے، مجتہدین کی مسلسل کاوشوں کے ذریعے حل ہوتے چلے گئے۔ یوں اسلام کو ہر دور میں قیام اور دوام حاصل ہوتا چلا گیا۔ اجتہاد زندگی کو وقت اور زمانے کے مطابق چلانے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے یہ اجتہاد کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا، آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب